ارب ڈالرز کے لیے کبھی IMF اور کبھی کسی دوست ملک کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ ہمیں IMF کی سختیاں اور شرائط برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، کبھی کوئی شرط اور کبھی کوئی شرط۔ اپوزیشن رہنماؤں نے تو IMF کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہنا شروع کر دیا ہے، جس نے تجارت کی آڑ میں پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جس طرح بجلی سستی کرنے کی اجازت دینے پر IMF کا شکریہ ادا کیا، اس نے پوری قوم کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خبر ہے کہ IMF عوام کو بجلی سستی دینے کے لیے مذاکرات کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ بجلی ہماری، ملک ہمارا، حکومت ہماری، لیکن حکومت کو بجلی سستی کرنے کے لیے IMF سے اجازت لینی پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم کو بھی غیر ملکی دوروں کے دوران کہنا پڑتا ہے کہ وہ مانگنے نہیں آئے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ نے انکشاف کیا کہ پچھلے سال پاکستانیوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ گئی، جن میں سے تقریباً 25,000 افراد نے سرمایہ کاری کے ذریعے شہریت حاصل کرنے کے لیے وافر مقدار میں سرمایہ بیرون ملک منتقل کیا۔ انہوں نے اس ٹیلنٹ اور سرمایہ کی بیرون ملک منتقلی کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اگر پاکستان اپنی ترقی پر توجہ مرکوز رکھے تو اگلے 6 سے 7 سال میں $1 ٹریلین کی معیشت بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں مصنوعات، زرعی اجناس اور IT کے شعبے میں صلاحیت ہے۔ ہماری مجموعی زرعی برآمدات $9 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کو GSP+ معاہدے پر انحصار کرنے کی بجائے دیگر ممالک کے ساتھ مساوی مواقع پر عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری مصنوعات پوری دنیا میں جائیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور سافٹ ویئر پاکستان کی عالمی معیشت میں ترقی کی کلیدی عوامل بن رہے ہیں۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ بدعنوانی اور ہراسانی لوگوں کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کاروباری ماحول خراب ہو چکا ہے اور کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں کراچی چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ دوسری طرف کئی مثبت اشارے بھی ہیں جو معاشی ترقی کا ظاہر کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی خوش ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان بھیج رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق بانی PTI عمران خان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر روکنے کی اپیل کے باوجود ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے اپنے حمایتی بھی اس مہم کا حصہ نہیں بن سکے۔ پاکستانیوں کے لیے اپنے اہل خانہ کی کفالت سیاسی حکمت عملی سے زیادہ ضروری ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے مسلسل دوسرے ماہ $3 ارب سے زائد کی رقم پاکستان بھیجی ہے۔ گزشتہ دسمبر میں بانی PTI نے حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ترسیلات زر بھیجنا محدود کرے۔ اس کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ پاکستانی معیشت کے لیے یہ رقم انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اس اپیل کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جنوری 2025 میں ترسیلات زر میں 25% اضافہ اور $3 ارب کی حد مسلسل دوسرے مہینے برقرار رہی۔ معاشی ماہرین کے مطابق زیادہ تر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رقوم بھیجنا کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت کا معاملہ نہیں، بلکہ ان کے گھر والوں کی بنیادی ضروریات کا تقاضا ہے۔ وہ پیسے بھیجیں گے تو ان کا گھر چلے گا۔ اوورسیز پاکستانی اپنے خاندان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں۔ یہ رقوم گھریلو اخراجات کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ زیادہ تر پاکستانیوں کے پاس اسے روکنے کا آپشن نہیں ہوتا۔ روپے کی قدر میں استحکام اور غیر قانونی مالیاتی چیلنجز کے خلاف حکومتی کارروائی نے بھی بینکنگ چیلنجز کے ذریعے ترسیلات زر کے اضافے میں کردار ادا کیا ہے۔ جہاں تک برین ڈرین کا تعلق ہے، پاکستانی جس تیزی سے ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، اس کے لیے سیاسی و معاشی استحکام اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بیرون ملک منتقل ہونے والے پاکستانیوں کے مطابق وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہی پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور جاتے جاتے اربوں ڈالرز بھی لے گئے۔